بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طاہر رشید ٹی آر برڈز آفیشیل سے۔ اچھا دوستو، آج میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں کہ میں نے جو معاملات دیکھے ہیں کہ بریڈنگ سیزن کے دوران، بریڈنگ سیزن سے پہلے لوگوں کے مسائل، اور خاص کر جو بریڈنگ کے دنوں کے بریڈنگ سیزن کے درمیان میں جو آج کل ہیچنگ اور بریڈنگ کا پروسیس چل رہا ہے، اس میں بہت سے لوگ جہاں خوش بھی ہیں کہ ان کی بریڈنگ بڑی اچھی آئی ہے، بریڈنگ ریزلٹس بہت اچھے ہیں خاص کر لو برڈز میں، وہاں ہی یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جب انہوں نے بریڈنگ کروائی، برڈز پرچیز کیے، اس وقت وہ بہت خوش تھے کہ یار ہم نے 5-10 جوڑے لگا لیے ہیں لو برڈز کے، تو اب انشاءاللہ ہمیں رزلٹ اچھے ملیں گے۔ مگر جب وہ ان بریڈنگ کے پروسیس میں گئے، پراپر جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوا تو انہیں بہت سے مسائل کا درپیش ہوئے۔ تو میں آج اس ویڈیو کا جو ٹاپک میں نے رکھا ہے کہ عموماً ہماری جو لو برڈز میں لوگ ناکام ہوتے ہیں، ان کو ان کے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملتے، ان کی بیسک، میں بالکل ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، میں سمجھے کہ میں سطحی بات کروں گا کہ جو جنرل پرابلمز ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، یہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آج کل ان باتوں کا آپ خیال رکھیں تو نیکسٹ بریڈنگ سیزن آپ کا بہترین ہو سکتا ہے۔ اور یہ کچھ جنرل پوائنٹس ہیں، اگر آپ سمجھے کہ لو برڈز والے اسے مینیج کرنا چاہتے ہیں، یا رنگ نیک والے، یا اس کے علاوہ آپ کے کیا کہتے ہیں جاوا والے، یا گولڈین، یا کسی قسم کا فنچ، ایگزوٹک برڈز وغیرہ جن لوگوں نے رکھے ہیں، اگر وہ اس چیز کو دیکھیں تو انشاءاللہ ان پوائنٹس کو اگر وہ مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ وہ سیزن بھی اچھا ہوگا، بریڈنگ بھی ان کے ریزلٹس اچھے آئیں گے، اور اچھی ارننگ بھی وہ کر سکیں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے، جب ہم برڈ چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب ہم برڈ چوز کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے کوالٹی برڈ پرچیز کرنے ہیں۔ برڈ کی کوالٹی پہ، برڈ کے سائزز پہ، برڈ کی مارکنگ پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں۔ جہاں آپ نے 10 پیر لگانے ہیں وہاں آپ 5 پیر لگا لیں، مگر کوالٹی برڈز لگائیں۔ وہ کسی موٹیشن میں بھی لگاتے ہیں، سستی سے سستی موٹیشن، درمیانی موٹیشن، یا مہنگی ترین یا مہنگی موٹیشن، کسی میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ برڈز پرچیز کر لیں، یا پرچیز کرنے سے پہلے جو دوسرا فیکٹر آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ایج فیکٹر۔ آیا برڈ جو آپ نے پرچیز کیے، جب وہ بریڈنگ کا ٹائم آیا، بریڈنگ سٹارٹ ہوئی اگست یا سپٹمبر میں، آیا ان کی ایج کم از کم 8-10 مہینے، سال ہو چکی ہے، یا 8 سے بلیک آئی میں 8 سے 10 مہینے، اور ریڈ آئی میں کم از کم 10 مہینے کم از کم ایج ہونی چاہیے۔ آیا یہ ایج ان کی ہو چکی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ 8 مہینے میں بھی بریڈ کر جاتا ہے، مگر جنرل جو پریکٹس دیکھی گئی ہے تو وہ پھر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا 1-2 مہینے، اگر آپ کا یہ تھوڑا سا ایج کا فیکٹر ہوا تو 1-2 مہینے آپ کی بریڈنگ لیٹ ہو جائے گی، ریزلٹس پھر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ اب ایج فیکٹر، اور ایج فیکٹر کے ساتھ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ جینڈر ریکگنیشن، جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن۔ اس کا بیسٹ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ ڈی این اے ہے۔ جو برڈ بھی آپ بریڈنگ پہ لگائیں، آپ 2 پیر لگاتے ہیں یا 10 پیر لگاتے ہیں یا 20 پیر لگاتے ہیں، آپ ان کی جینڈر کنفرمیشن آپ کو ضرور ہونی چاہیے، آپ کے پاس ان کے ڈی این اے ریزلٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ میل اور فیمیل کی پیئرنگ کریں، اور پیئرنگ جتنی جلدی ہو سکے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے کر لے تو وہ بہتر ہے۔ اچھا، پھر جو دوسری بات آتی ہے امپراپر پیئرنگ۔ ایسی پیئرنگ نہ کریں جس سے آپ کو ڈیزائرڈ رزلٹ نہ ملے۔ دیکھیے سٹینڈرڈ پیئرنگ ہوتی ہے، عموماً میں ایک سٹینڈرڈ کی بات کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ گرین برڈ کے ساتھ بلو برڈ کی پیئرنگ ہوتی ہے، گرین برڈ کے ساتھ بلو برڈ کی پیئرنگ ہوتی ہے اگر آپ موٹیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ورنہ بلو برڈ کے ساتھ بلو برڈ کی بھی پیئرنگ ہوتی ہے، مگر اس کے پھر اپنے مثال کے طور پہ آپ پار بلو اپلائن کا میل لے کے پار بلو فشری کی ہین لگا سکتے ہیں، گرین برڈ کو گرین برڈ کے ساتھ بھی پیئرنگ کر سکتے ہیں، مگر آپ کو
آپ کسی اپنے استاد سے، اپنے جاننے والے سے جو پہلے اس فیلڈ میں ہے، اس سے پیئرنگ کے بارے میں پتہ کر لیں، کیونکہ اگر آپ کی پیئرنگ پراپر نہیں ہوگی تو آپ کے ریزلٹس امپراپر آئیں گے. مطلب جو برڈ آپ ڈیزائر کر رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے، برڈ ماسکنگ والے آ جائیں گے، برڈ کچھ ایسے آ جائیں گے جو سیل نہیں ہوں گے آپ کے آگے، وہ اگلی موٹیشنز میں استعمال نہیں ہوں گے، یا وہ جنرل پبلک ان برڈز کو خریدنا پسند نہیں کرے گی. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ امپراپر پیئرنگ نہیں کرنی، اسٹینڈرڈ پیئرنگ کرنی ہے. لیس ایکسپیرینس، آپ کا کچھ نہ کچھ برڈ فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اگر ایکسپیرینس نہیں ہے، مثال ہے آپ نے پہلے بجیز رکھے ہوں، ڈو رکھی ہو، کوئی چھوٹا سے چھوٹا پرندہ رکھا ہو مہینے 6 مہینے سال کے لیے یا بچپن میں، یا اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا، اگر نہیں آئیڈیا تو سٹارٹ میں سستے برڈ سے اس پروسیس کو سیکھیں. دیکھیں کوئی کام بھی ہے وہ آسان نہیں ہوتا، یہ کام بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ برڈز خرید کے لائیں گے اور فوراً وہ بریڈ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو ریزلٹس بہتر نہیں مل سکتے. کچھ نہ کچھ ٹائم، کچھ اپنے دوست استاد سے اس چیز کو سیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ہیوج کوالٹی آف برڈ، یعنی کہ آپ ابھی فرسٹ ٹائم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں بزنس، یا ایک آدھ سال آپ نے سٹارٹ کیا تھا 2-4 پیر سے، دوسرا سال آپ کے پاس پیسے کہیں سے آ گئے، یا مثال ہے آپ کے پاس کچھ انویسٹمنٹ بچی ہوئی تھی، آپ نے ساری انویسٹمنٹ برڈز میں لگا دی اور اکٹھے ہی 20-30 پیر لگا لے. پہلے سال آپ کے 2-3-4 پیر تھے، دوسرے سال آپ نے اپنی کوئی پراپرٹی سیل کر کے یا کسی حساب سے بھی ایک بڑی انویسٹمنٹ کر دی اور 20-30 اکٹھے پیر کھڑے کر دیے. اس طرح بھی نہ کریں. جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس کا 50% اس میں لگائیں، 50% آپ اپنے پاس سیو رکھیں. ٹھیک ہے. اور 100% انویسٹمنٹ اس میں نہ کریں، اور اتنے پیر لگائیں جتنے پیرز کو آپ سنبھال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک جاب کرتے ہیں یا ایک بزنس کرتے ہیں، اس بزنس کے ساتھ آپ لالچ کر دیں، اگر 30-40 پیر لگا لیتے ہیں تو آپ اسے مینیج نہیں کر سکیں گے، تو اچھے ریزلٹ لینے کے بدلے آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ نہیں ملیں گے، اور وہ تو پھر ایک نیگیٹو پوائنٹ ہو جائے گا، ارننگ ہوئی نہیں، فائدہ کیا ہوا. اچھا، اس کے بعد آتا ہے فل ٹائم بزنس. اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس جاب کو، کوئی پہلے بزنس کر رہے ہیں اس بزنس کو چھوڑ کے لو برڈز میں نہ آئیں، یا کسی قسم کے جاوا یا کسی قسم کے فنچ فارمنگ یا بڑے برڈز کی فارمنگ میں نہ آئیں. آپ اپنی جاب یا وہ بزنس جو پہلے آپ کر رہے ہیں اسے کیری آن رکھیں، ساتھ ساتھ آپ اپنا جو ٹائم، ایکسٹرا ٹائم ہے اس میں یہ کریں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہیوج ٹائم کی ضرورت نہیں پڑتی. 1-1.5 گھنٹہ اگر آپ مارننگ میں دے دیتے ہیں اور 1-1.5 گھنٹہ آپ ایوننگ میں دے دیتے ہیں تو آپ یہ بزنس ایزیلی کر سکتے ہیں، اور گھر میں جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا کوئی بچے یا لیڈیز، وہ بھی اس چیز کو مینج کر سکتی ہیں. اچھا، اس کے بعد برڈز کی جو پرچیزنگ کریں، برڈ کی پرچیزنگ ان ٹائم کریں. مطلب کہ اب دیکھیں فرسٹ کلچ آتا ہے ہمارے پاس اکتوبر نومبر میں آ جاتا ہے برڈز کا، ابھی بھی لوگوں کے پاس وہ فرسٹ کلچ کے بچے پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس بھی برڈ کچھ موجود ہیں. تو آپ نے جب بھی پرچیزنگ کرنی ہے تو فرسٹ یا سیکنڈ کلچ میں پرچیزنگ کریں، یا زیادہ زیادہ ارلی پرچیزنگ کریں گے، تاکہ جب 7-8 مہینے بعد آپ کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو تو آپ کے پاس اچھی بریڈ آ سکے، کیونکہ وقت ان برڈز کا اتنا اچھا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. یہ دیکھیں، اگر آپ 3 مہینے پہلے برڈ پرچیز کرتے، آپ کو ان کی ایج کا بھی کنفرم نہیں، آپ ساتھ ہی بریڈنگ سیزن آ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو ریزلٹ نہیں دیں گے. اگر وہ انڈے دیتے بھی ہیں تو انفرٹیلٹی آتی رہے گی، اور اسی طرح آپ کا سیزن گزر جائے گا، یا لاسٹ کلچ میں وہ فرٹائل ایگز دیں گے، اور اس طرح برڈز کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا اور آپ کے بزنس پہ بھی اثر پڑے گا. اب لاسٹ جو بات آتی ہے سیل آف برڈز. دیکھیں جب آپ برڈز بزنس میں آتے ہیں تو ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائیں. ٹک ٹاک پہ آئیں، فیس بک پہ آئیں، اور کیا کہتے ہیں انسٹا یا یوٹیوب، جو بھی آپ کے، جس کو بھی آپ اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں اس پہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں، اپنی اویاری اپنے شیڈ کے نام سے، اور اپنے برڈز یا جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے اسے ڈسپلے کریں اس کے اوپر.
اس طرح آپ کا ایک سوشل سرکل بن جائے گا، اور انشاءاللہ جب آپ کی بریڈنگ کے ریزلٹس آئیں گے، جب آپ کے پاس چکس آنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کے برڈز انشاءاللہ اچھے انداز سے سیل ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کا کوئی دوست احباب آپ کے برڈز بیچنے کی کوشش بھی کرے گا، تو وہ اتنی کوشش نہیں کر سکتا جتنی کوشش آپ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انسان اپنے لیے جو کام کرتا ہے اس میں وہ بہت زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ تو باقی میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے، یہ برڈ ہابی کی بہتری کے لیے ہے، اس کے بڑھاوے کے لیے ہے، اس کو گروتھ دینے کے لیے۔ یہ میری ویڈیوز میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی بہتری کے لیے بناؤں۔ تو اگر جو میں ویڈیو بناتا ہوں یہ ضرور آپ دیکھتے ہیں، مجھے پتا ہے، میں دیکھتا ہوں، سبسکرائبر بھی دیکھتے ہیں، نان سبسکرائبر بھی دیتے ہیں، مگر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب دیکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا، کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔ بیل آئیکن کو کلک کر دیا کریں اور اپنے دوست احباب کو ویڈیو شیئر کر دیا کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے پاس بہت سے برڈز اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو میں آپ کو برڈ آل اوور پاکستان میری ڈیلیوری ہوتی ہے، تو وہ میں کارگو کر سکتا ہوں جی کہ ابھی بھی الحمدللہ فیصل آباد، ملتان، آپ کی کراچی اور ہر جگہ میرے الحمدللہ برڈ جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی برڈ چاہیے ہو تو میرے سے انکوائر کر لے، جو میرے پاس اویلیبل برڈ ہوں گے میں آپ کے لیے حاضر ہوں، اور میرے سبسکرائبر کے لیے میرے برڈز کی پرائس عام پبلک سے کم ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان آسانیوں کو خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔